پیارے بچوں السلام علیکم۔ اب تک ہم نے دینی تعلیم کا رسالہ پارٹ 3 کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پارٹ 4 کی طرف۔ اردو میں آپ کو 2 دن مسئلہ مسائل یعنی روزہ، نماز، وضو، غسل پڑھایا جائے گا، اور 3 دن اردو زبان، اردو لٹریچر سے بحث کیا جائے گا کہ یہ لفظ کیوں ہے، کیسے بنا، اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو چلیے آج لٹریچر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مناجات۔ یہ مناجات کس کی ہے؟ الطاف حسین حالی کی۔ الطاف حسین حالی کون ہے؟ یہ جدید نظم کے بانی کہلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑے شاعر ہیں جو کہ حافظ بھی تھے۔ انہوں نے یہ مناجات لکھی ہے، یعنی مناجات ایک طرح سے دعا کہلاتی ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس سے دعا مانگا جاتا ہے۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر و ناظر۔ اللہ کیا ہے؟ سب سے اول ہے۔ جب دنیا نہیں تھی تب بھی اللہ تھے، اور جب دنیا نہیں رہے گی تو بھی اللہ رہیں گے۔ تو اول آخر اس اعتبار سے ہو گئے۔ جہاں تہاں حاضر و ناظر، یعنی ہر جگہ ہے، حاضر ہے، دیکھ رہا ہے، اور ناظر، حاضر وہاں موجود ہے، اور ناظر یعنی دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اے سب سے داناؤں سے دانا، یعنی دانا کہتے ہیں جاننے والے کو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دانا و بینا۔ تو دانا و بینا کیا؟ دانا یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور بینا بھی فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ تو جو انسان پہلے دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اس کے بعد کس چیز کا اسٹیپ آتا ہے؟ سمجھنے کا۔ تو دانا و بینا کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ سمجھدار انسان کو۔ یعنی یہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ سمجھنے کی کوشش کرے گا کسی بھی چیز کو۔ تو اے سب داناؤں سے دانا، اللہ کیا ہے؟ سب جاننے والوں سے بڑا جاننے والا ہے۔ سارے تواناؤں سے توانا، یعنی توانا کہتے ہیں، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، مضبوط کو، طاقتور کو۔ تو اللہ کیا ہے؟ تمام طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ سب سے انوکھے، سب سے نرالے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ یعنی اللہ کے جیسا کوئی چیز نہیں ہے، وہ بہت ہی انوکھا اور نرالا ہے۔ آنکھ سے اوجھل، دل کے اجالے۔ آنکھ سے کیا ہے؟ اوجھل ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن جس کے دل پہ وہ اللہ کی تجلی پڑ جاتی ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ اجالا ہو جاتا ہے۔ اے اندھوں کی آنکھ کے تارے، اندھوں کے آنکھ کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تارے ہے۔ اے لنگڑے لولوں کے سہارے، یعنی جس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ لنگڑے لولے سے مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ جس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، جس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، غم گسار نہیں ہے، اس کا کون غم گسار بنتا ہے؟ اللہ۔ ناؤ جہاں کی کھینے والے، ناؤ یعنی بوٹ، جہاں یعنی دنیا، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ کھینے والے یعنی دنیا کے ناؤ کو کون چلاتا ہے؟ کشتی کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ دکھ میں تسلی دینے والے، انسان خوشی میں تو ادھر ادھر گھومتا ہے، لیکن جب دکھ پڑتا ہے تو اللہ کے پاس جاتا ہے، اور اللہ کیا دیتا ہے؟ تسلی دیتا ہے۔ ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، دل ہر چیز کے رکھنے کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کے جلوے کے رکھنے کی کون سی جگہ ہے؟ دل ہے۔ جس کا دل صاف ہوگا وہاں اللہ کی تجلی بھی خوب ظاہر ہوگی۔ تو پاس ہے اور گھر دور ہے تیرا، اللہ کہاں ہے؟ ہر شخص سے قریب ہے، اور گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہاں ہے؟ عرش عظیم پر، یعنی دور ہے۔ تو ہے ٹھکانہ مسکینوں کا، مسکین یعنی غریب، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس کا ٹھکانہ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو ہے سہارا غمگینوں کا، غمگین جس پر غم چھایا ہوا ہو۔ تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، اندھیرے گھر کا جہاں کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا جب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے روشنی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ایک مرتبہ پھر سے پڑھتے ہیں اوپر سے۔ اے سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر و ناظر۔ اے سب داناؤں سے دانا، سارے تواناؤں سے توانا۔ سب سے انوکھے، سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل، دل کے اجالے۔ اے اندھوں کی آنکھ کے تارے، اے لنگڑے لولوں کے سہارے۔ ناؤ جہاں کی کھینے والا، دکھ میں تسلی دینے والا، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا۔ تو پاس ہے اور گھر دور ہے تیرا۔ تو ہے ٹھکانہ مسکینوں کا، تو ہے سہارا غمگینوں کا۔ تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھتے ہیں کہ کل اتنا کو کون بچہ ہے سب سے وینر بننے والا، جو ہمیں یاد کر کے سنا سکتا ہے۔ کوئی تو ایک ہوگا جو ضرور سنائے گا۔ سب کو کوشش کرنا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون یاد کر پاتا ہے۔ بچپن کا جو چیز یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بڑے عمر تک یاد رہتا ہے۔ ایسے ایسے کر کے آپ کو چھوٹی چھوٹی نظمیں کیا ہوں گی؟ یاد ہو جائیں گی۔ تو ٹھیک ہے بچوں، خدا حافظ۔